السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام القدیم والشمس وضحاها، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید بائیدی جاں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی، کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا، اور آئے در روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا، اور گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے، اور خدا کے واسطے طیبہ میں چھوڑ دو مجھ کو، نہ چھوٹے گا مجھے طیبہ وطن ملے نہ ملے، گر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ آئیے ہمارا مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں بارہا آپ حضرات کے گوش و گزار کی جاتی ہیں۔ جو کوئی کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی آسودہ ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی آسودہ ہو جاتا ہے۔ لہذا بآواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ابھی جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بے انتہا خاص، آقا علیہ السلام کا حسن اس کی کوئی پیمانوں پہ ہم اس کو لگا نہیں سکتے۔ سرکار کا حسن کیسا ہے کہ کسی کی ماں نے ویسا جنا ہی نہیں۔ حضرت جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کسی کی ماں نے ایسا جنا ہی نہیں، اتنا خوبصورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، اتنا زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے۔ تو الحمدللہ ان کے شہر سے ہو کے آئے ہیں، آؤ کہ کریں ان لب و رخسار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ جب کوئی نہیں کوئی سہارا سرکار ہمارا، ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں، سرکار کی باتیں۔ تو اب آج کی تو جو ہے بیان نہیں، صرف میں تاثرات بیان کروں گا کہ 15 دن کیسے گزرے، جو ہے کیا کیا حالات تھے، کیا کیا معاملات تھے۔ تو اب تذکرے کس کے ہونا ہے؟ تو بولے انہی کے تذکرے ہیں، یہ جو چمن ہے انہی کا چمن ہے۔ اگر غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی جاتے ہیں وہاں پر بھی رنگینیاں دیکھتے ہیں تو یہ مصطفیٰ جان رحمت کی جوتیوں کا ہی صدقہ ہے۔ امامین کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پر جو روشنیاں تھی وہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اب وہاں سے نکل کے ہم مکہ آتے ہیں تو وہ مکہ جہاں پر ہر درمی مزاجوں کے اندر آج بھی کوٹ کے بھری ہوئے لوگوں کے اندر وہاں کے، مگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو بھی موم کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو ان کو بھی موم کر دیا۔ تو اب وہاں پر جا کے ہم صرف یہ آبزرو کر رہے تھے کہ یہاں کے حالات کیسے سنور گئے۔ تو ایک ہی نام آیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہوا، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے متاثر ہوا، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے متاثر ہوا، اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوا۔ اب وہاں پر دیکھنے کے بعد میں عام زندگی ہم دیکھتے ہیں، عام لوگ جو ہوتے ہیں، جو کوئی جو ہے وابستگی کے اندر ہے، دیگر ہے، اس کی جیسے ہی ان کا نام آ جاتا ہے عام زندگی میں انہیں ٹائٹ ہے، جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو بس وہ نرم ہو جاتا ہے۔ وہ خواہ کتنی بھی لڑائی ہو جائے، دونوں کے اندر بحث ہوگی، صلو علی الحبیب بول ڈالے بیچ میں جا کے، تو وہ دونوں بھی درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں اختلاف ختم۔ نامی کی یہ برکت ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ نے کیسے ان کو سدھار دیا؟ یہ تو ہر درم تھے، ان کے معاملات تو غیر تھے،
مگر یا رسول اللہ آپ نے ایسی نگاہ ڈالی ان کے اوپر کہ یہ سارے کے سارے سنور گئے، وہی نہیں سر گئے۔ میں پلین میں بیٹھا ہوا تھا، پلین جو ہے بلندیوں پہ تھا، تب بلندیوں کے اوپر جو ہے چھوٹی چھوٹی بستیاں نظر آ رہی تھی، خیال پیدا ہو رہا تھا اس میں بھی مسلمان رہتے ہوں گے، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق رہتے ہوں گے۔ ایک جو ہے ایسا علاقہ گزرا، چند ہی ایک گھر نظر آئے تھے، وہاں پر بھی خیال آتا کہ اس میں بھی کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہ عالمی کچھ اور ہے، ہواؤں میں فضاؤں میں بھی ان پہ درود چلتے ہیں، کئی پلین ہوا میں اڑتے ہیں، اب اس کے اندر لوگ درود پڑھتے بیٹھے ہیں، کہاں کہاں چل رہے ہیں، سمندروں کے اوپر درود چل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو میپ کے اوپر کہ ایک جال ہے پلینوں کا جو ہر طرف سے چل رہا ہے، ہر طرف سے، اور ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں چل رہی ہیں، ایک وحدانیت بیان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو دیکھنے کا منظر تھا، تو ہم تو خالی سب جا کے آتے، ہم آبزرو کرنے میں تھے، دیکھنے میں تھے کہ یہ رنگینیاں یا رسول اللہ کیسے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے جب پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے حبیب کو ہم نے بھیجنا تھا تو ہم نے سب کو معاون و مددگار کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو کیفیات بے انتہا خاص سے روح پرور منظر تھا، ہر طرف جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آ رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہی جمال نظر آ رہا تھا۔ بھئی ایک زبان نہیں ہے نا، وہاں جاتے ہیں تو ایک زبان نہیں ہوتی، یہاں پر ایک زبان ہے۔ میں اگر اپنے معاملات سنانا چاہوں معتمد صاحب کو تو آسانی کے ساتھ بتا سکتا ہوں، معتمد صاحب اپنے سنانا چاہتے ہیں آسانی کے ساتھ سنا سکتے ہیں، جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بشیر بھائی قبلہ بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو آسان، کیونکہ ہم زبان ہیں، ہماری کچھ مسائل، بولے بھائی آپ کیوں دیر سے آئے، تو آپ بول دے سکتے ہیں بھائی میں فلاں کام میں مصروف تھا اسی وجہ سے دیر ہو گئی فلاں، ہم سب ایک زبان ہو جاتے ہیں، ایک زبان کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ مگر آپ وہاں پر دیکھیں گے تو ہزاروں لاکھوں زبانیں، مگر سب کے سب ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں، سب کے سب ایک دوسرے کی توازن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سے پوچھا گیا باری تعالیٰ یہ کیا ہے، تو بولے ہمارے محبوب کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ ہم نے ان کو ایک کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو سارے کے سارے مینج ہیں، زبان نہیں آتی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ان کے پاس موجود ہے۔ زبان نہیں آتی ہے، کوئی ضعیف آدمی کو دیکھتا ہے تو فوراً ایک آدمی کھڑا ہو جائے، بولا بیٹھ جاؤ، اشارے سے بولنا بیٹھ جاؤ، اس کی زبان الگ ہے ہماری زبان الگ ہے۔ ہم کسی ضعیف کو دیکھ لیتے ہیں، کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو فوراً ہم معاون و مددگار ہو جا رہے ہیں۔ زبان نہیں آتی مگر معاملات پورے کے پورے چل رہے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کس کے کردار ہے، بولے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، اللہ اکبر اللہ۔ اور قربانی میں جیسے ہمیشہ اکثر آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس پلیٹ میں اسلام آ گیا، آپ بغداد شریف چلیں، نجف شریف چلیں، کوفہ چلیں، آپ جو ہے کربلا معلیٰ چلیں، وہاں پر آپ کو دکھے گا کہ اسلام کیسے آیا، کیسی قربانی جو ہے الحمدللہ نبی کے گھرانے نے دی، کیسی قربانی نبی کے گھرانے نے دی، اللہ اکبر۔ وہاں معلوم ہوگا آپ کو 72 نفوس جو اپنا خون پیش کیے، اس میں بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب ہیں، 72 نفوس۔ اور امام زمان حضرت امام حسین علیہ السلام، آپ نے جو ہے اپنی جان کی قربانی پیش کی، اپنی گردن پیش کی دین کی خاطر۔ وہاں دیکھنے کے اوپر آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلامیات کیا ہے، کیسی جو ہے تکلیفوں کے ساتھ دین ہم تک پہنچا۔ آپ کاظمین پہنچیں گے، کاظمین میں دیکھیں گے تو آپ ہل جائیں گے، اللہ اکبر۔ موسیٰ کاظم کیسی تکلیفیں اٹھائے، کیسے کیسے ان کے ساتھ مراحل گزرے، اور اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ منصب کے واسطے تڑپ رہے تھے سارے کے سارے، نبی کے گھرانے کو پیچھے کرنا مقصود تھا، کیا ان کو منصب کھانا تھا، ان کو سیٹ پہ بیٹھنا تھا، سیٹ کے واسطے سارے معاملات۔ جن کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بیان کی، ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ کیسی جیلیں، ہمارے پاس جیل بھی ہوتا ہے قیدی کے ساتھ، خالی معلوم ہوا کہ انسولین نہیں دیے اس کو، نیوز چینلز کے اوپر آ گیا کہ انسولین نہیں دیا گیا، ایسا ستایا گیا، ایسا فنا گیا، نیوز بن گئی، بڑی بڑی نیوز بن گئی۔ اور یہاں پر شہزادے، اللہ اکبر، باعث تخلیق کائنات کے شہزادے، کس کے شہزادے؟
22 تخلیق کائنات کے شہزادے، اللہ اکبر، ان کے ساتھ کیا ایسی جیلیں ہیں، میں خدا بہتر جانتا ہے۔ اس مقام پہ پہنچے، وہ اندر جو ہے زندان اندر تھا، وہ انڈر گراؤنڈ تھا، تہہ خانے میں تھا۔ میں نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں آ سکتا، نہیں دیکھ سکتا، میں بے انتہا رو رہا تھا۔ میں آ ہی نہیں سکتا، میں دیکھ ہی نہیں سکتا کہ شہزادے کیسی کیسی تکلیف اٹھائے وہاں پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اندر جو ہے بالکل کیل کے بیچ میں آپ کو کھڑا کر دے، ہلتے تو کیل لگ جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور ایک دن دو دن نہیں، 5 سال، 8 سال، 10 سال اندر رکھا گیا۔ نبی کا گھرانہ پھیلنا نہیں، ان کو دیکھو جیل کے اندر وہ تکلیفیں اٹھائی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو کربلا کے بعد اسلام زندہ ہوا۔ جو معاملات وہاں پر، اللہ اکبر، آپ حیدر کرار کے پاس جائیں گے تو معلوم ہوگا کیسے قربانی دی ہے حیدر کرار نے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، حضرت عباس ہے، علمبردار، آپ وہاں جا کے دیکھیں گے، معلوم ہوگا کیسے کیسے قربانی ہوتا ہے، کیسے کیسے مسلم بن عقیل، آپ کو سر الگ، ہاتھ الگ، دوسرا ہاتھ الگ، ہر طرف ایک ایک چیز دفن ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جسد مبارک یہاں پر ہے، ایران میں سر مبارک ہے۔ اور یہ دین کی خاطر تکلیف امام حسین علیہ السلام کے جسم کے ہر ہڈی کو توڑ دیا گیا تھا۔ یعنی ہزاروں کا لشکر تھا، وہ پورے گھوڑے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم پہ سے دوڑائے گئے تاکہ پہچانی ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ کے ہر ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ 235 برچے جو ہوتے ہیں، بھالے جو ہوتے ہیں، بھالوں کے نشان تھے جسم میں۔ یہ قربانی تھی دین، اللہ یہ قربانی دی ہے۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو یہ ہم کو زیارتیں کرنی چاہیے، جانی چاہیے، دیکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آج جتنے علماء حدیث سناتے ہیں، روایت کس کی لے کر؟ امام احمد بن حنبل کی روایت، جلال الدین سیوطی کی روایت لاتے ہیں۔ ہم یہ بڑے بڑے محدثین کے نام لیتے ہیں، آج ان کے مرقدیں جا کے دیکھیے آپ وہاں پر۔ امام احمد بن حنبل 6 لاکھ حدیثوں کے حافظ، ایک کمرے کے اندر ایک مزار بنا ہوا ہے۔ آج کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، گلی کے اندر کچھ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے، کچھ کرتے تھے، فوراً سے ان کی مزار بن جاتی ہے، اس کے بعد میں عود و گل جاری ہو جاتا ہے، سارے معاملے۔ ارے اللہ اکبر، یہ جن کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، ایک کونے میں خبر پڑی ہے، چھوٹی سی خبر، وہ دروازہ لگا ہوا ہے، جا کے کھٹکا مارتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہیں، اندر سے جھانکتے، دروازہ کھولتے، اندر آنے کے بعد پھر دروازہ لگاتے، فاتحہ پڑھ لو، چلے جاؤ، ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب آپ جا کے حضرت شبلی علیہ رحمہ کی مزار کوئی کمرے کے اندر موجود ہے، دیکھیں جا کے، یہ قربانیاں دے کے کیسے سو رہے۔ ہمارے امام نعمان بن ثابت، حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مزار شریف وہاں پر موجود ہے۔ خیر حضرت کا تو بہت اچھا بنا ہوا ہے، یعنی اور ائمہ ہیں، دیگر تمام ہیں، قربانیاں دے کے وہاں سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اسلام تو پلیٹ میں آیا، یہ قربانی اٹھائے۔ اچھا، یہ سب کی جتنے لوگ یہ انتقال کر گئے، عام موت نہیں مرے، بستر کے اوپر نہیں مرے، ان کو مارا گیا، کسی کے گلے میں چپل کے جو ہے ہار پہنائے گئے، کالک لگائی گئی، گدھے پہ بٹھایا گیا، ہکالا گیا۔ اللہ اکبر، یہ اسلام کے لیے پوری تکلیف مگر حق گوئی کرتے رہے۔ آج جو ہم حدیث پڑھ کے بحث کر رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، مسئلہ سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ تو اسلام کو دیکھنا ہے تو کسی صورت ایک بار یہ سفر کر لیں، یہ زیارتیں کریں، ان کے مرقدوں کے اوپر جائیں، ان کے مزاروں پہ جائیں، جا کے دیکھیں کیا معمولات ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، ہم زبانی عاشق ہیں، ہم زبان سے بولتے ہیں، مگر واقعتاً یہ جب والشمس وضحاہا پڑھتے تو والشمس وضحاہا میں ڈوب جاتے تھے۔ والضحا واللیل اگر پڑھتے تو والضحا واللیل میں ڈوبتے، اور کوئی مصیبت آ جائے ان کے لیے مصیبت نہیں تھی، کوئی مصیبت نہیں تھی ان کے لیے، یہ ہر تکلیف کو جھیلنے کے لیے تیار تھے، ہر تکلیف کو۔ جا کے دیکھنے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ میرا سفر شروع ہوا، سفر شروع ہو کے میں پلین میں بیٹھے تھے کہ رو رہا تھا،
یعنی رونا بولے تو ایک ہوتا ہے میرے کو یہاں پر رونا ہے، خیال پیدا ہوتا، دماغ بولتا کہ بھئی یہ ایسی بارگاہ مقدس ہے، رو یہاں پر، یعنی اپنے دل کے کیفیات کا اظہار کرو، نہیں، خود سے اندر سے نکل رہا تھا رونا، خود سے اندر سے چیخیں نکل رہی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ایسا میں سسرا یہاں ایئرپورٹ پہ اترے بعد میرے کو اسٹیمپ لگا دیے خاموش بول کے. میں بے قرار تھا. وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب تھے، ہمارے نصیر پاشا تھے، عبد القادر سلطان پاشا تھے، اور ماشاءاللہ سے عبد الرؤف قادری، ہمارے عدنان پاشا تھے. اب یہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ موجود تھے. اب یہ دیکھ رہے تھے کیا کیفیت ہے. ہماری بارات تو روتی بھی جا رہی تھی، بس ہر طرف روتی بھی. مدینے پہنچے، وہاں کی الگ کیفیت. مکہ شریف کے اندر وہاں پر وہ جو مسجد ہجرہ کے پاس ہم تھے، ہمارے سپتر صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، بڑی پیاری شخصیت، اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ حج میں ہمارے ساتھ تھے اور بڑی خدمات. سپتر سامنے آ جائیں آپ، ان کو دیکھے تو محبت آتے رہتی میرے کو. اللہ ان پہ کرم فرما دے. بڑے خدمات انجام دیے اور بے انتہا ادیب، بہت ادب والے. حرم کے زون ختم ہونے سے پہلے اپنی چپل اتار لیتے، میں نے شروع ہونے سے پہلے ابتدا سے ہی چپل اتار لیتے، اور چپل ہماری بھی چپل پکڑ لیتے وہ بھی. اب پورا حرم جتنا بھی پھریں گے وہ چپل نہیں پہنتے تھے ماشاءاللہ. اور آواز بلند نہیں، کف اللسان، درود شریف زبان کے اوپر ہمیشہ موجود. بس ہر بار جو ہے شکرانہ رہتا تھا ان کا، آپ کے شہر میں ہوں بول کے. اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان پہ کرم کے فیصلے فرما دے. تو بولنے کا مقصد وہاں پر کے کیفیات، وہاں کے معمولات ایسے. اللہ اکبر. مکہ شریف مسجد ہجرہ کے پاس تھے. اتنا رو رہا تھا میں نے وہ ہجرہ، تو ہجرت والی رات کیسی ہوگی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت والی رات کیسی ہوگی، سرکار کیسے تشریف لے گئے ہوں گے. جب میں رکن یمانی کے پاس پہنچا تو وہ جیسے رکن یمانی دیکھا تھا، میرے کو وہ سرکار کی بات یاد آ رہی تھی، سرکار کی آواز یاد آ رہی تھی کہ سرکار کعبے کی طرف دیکھ کے فرماتے تھے، اے کعبے، میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا، مگر یہ لوگ مجھ پہ زیادتی کر رہے ہیں، اسی لیے مجھے جانا ہے، میں جانا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اے کعبے، میں تجھے چھوڑ کے جانا. پلٹ پلٹ کے سرکار جو ہے رکن یمانی کو چومے، اور اس کے بعد میں پلٹ پلٹ کے سرکار دیکھ رہے تھے. تو اب وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچا، میں خدا کی قسم دل تڑپ گیا. اور وہ ہجرہ والی روڈ جو جاتے تھے ہم، جہاں پر ہماری ہوٹل تھی، وہ ہجرہ والی روڈ سارا روتے ہوئے جاتا تھا. میرے سرکار کیسا چلے ہوں گے، کیسی تکلیفیں اٹھائے ہوں گے، کیسے معمولات سرکار کے ساتھ ہوئے ہوں گے. اللہ اکبر اللہ. ہجرت والی رات کیسی گزری ہوں گی سرکار کی، دشمن کیسا غالب تھا ہوگا، کیسے انتظار میں تھے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسی تکالیف کے ساتھ پہنچے ہوئے. اللہ اکبر. تو وہ ساری چیزیں میرے سامنے تھی، ہر چیز وہ دکھ رہی تھی. جہاں جہاں جا رہے تھے، طائف گئے، طائف جیسے پہنچے تو طائف کے اندر جب وہ پہاڑیاں دیکھا میں، اب پہاڑیاں دیکھنے پہ تو جو ہے دل کے کیفیات ہی تبدیل ہو گئی. اب وہ پہاڑی بھائی، ہم 2 گھنٹے کے اندر پوری پہاڑیوں کو عبور کر کے پہنچ گئے، آسانی کے ساتھ 2 گھنٹے میں پہنچ گئے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے کی مسافت طے فرمائی. کتنی؟ بولیے. اپنی عطاؤں سے رب تعالیٰ مالا مال فرما دے، اور باری تعالیٰ سب کے مصائب و مسائل کا حل فرما. سبوں کے بچوں کو باری تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار فرما دے. ہر بیماری سے رب تعالیٰ ہمیں شفا عطا فرمائے، اپنے کرم سے، اپنی عنایتوں سے مالا مال فرمائے. ہماری دنیا کو بھی بہتر فرما دے، ہماری آخرت کو بھی بہتر فرماتے ہوئے سرفرازی کے فیصلے فرمائے. باری تعالیٰ جتنی دعائیں ان تمام پیر بھائی حضرات کے سلسلے میں ہم نے تیری بارگاہ میں کی، باری تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہوئے اپنی عطاؤں سے مالا مال فرما دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا و ملجانا وبارک وسلم بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد.